السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے ہر سرکاری فورم پر اسے مسترد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کے بارے میں یکساں موقف شو کر رہی ہیں، یعنی کہ پاکستان متحد ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اندرونی سلامتی کے شعبے میں بھی مختلف آپریشنز کے بعد خاصی پازیٹیو مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے ابھی بھی کچھ باتیں باعث تشویش ہیں۔ مثلا اسٹریٹ کرائم کا دوبارہ سرج کر جانا، اس حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں صوبائی یا وفاقی ایجنسیوں کی عدم دلچسپی تو نہیں آ رہی۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات کہ پاکستان میں سیاسی میدان میں ابھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ آج بھی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وکلا کنونشن لاہور میں بولے، پھر کل یعنی ٹمارو یعنی ہفتے کے روز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی یہیں اسلام آباد کے قریب فتح جنگ میں ایک جلسہ کریں گے۔ سیاسی میدان البتہ گرم ہے، نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ صورتحال ہے بلکہ بعض سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، اور اس میں حکمران جماعت بھی شامل ہے۔ جی ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے پاکستان کی ایک واقعی ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی، جنہیں میں خود ذاتی طور بھی بہت احترام سے دیکھتا ہوں، بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور بڑا سائنٹیفک طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آج کل انہیں وفاقی وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے، جناب چودھری احسن اقبال صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں کافی دنوں سے اس تلاش میں تھا کہ آپ سے ذرا بات کروں، کیونکہ ایک تو خبریں تو بن جاتی ہیں، لوگوں کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں، کچھ ان پروسیسز کے بارے میں بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کن لائنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سی پیک کا اس طرح آگے بڑھنا ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن میں سے ایک ہے، دیگر اداروں کے ساتھ مل کر۔ امریکی صدر کی پالیسی آئی، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا، پھر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا، آپ موجود تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی، وزیر اعظم صاحب سعودی عرب گئے۔ اب ہم کن لائنز پہ کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ پراچا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا شکریہ، انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، پوری قوم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کی جو پالیسی ہے اسے آپ نے دیکھا کہ پہلے کابینہ اور پھر ہماری جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں نہ صرف مسترد کیا گیا بلکہ یہ ہم نے قرار دیا کہ یہ پالیسی ایک فالٹی پالیسی ہے، یہ جو معروضی حقائق ہیں اس خطے کے ان کا احاطہ نہیں کرتی، اور جب بھی آپ کسی ایسے کانفلکٹ کے اندر جو اس کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ادراک نہیں کریں گے تو اس کی کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 17 سالوں میں امریکہ کے 1 لاکھ فوجی بھی یہاں پہ رہے، تو محض ملٹری آپریشن سے وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے جن کی اب کوشش کی جا رہی ہے، محض 4000 مزید افواج بھیج کے یا چند 1000 دوسرے نیٹو ممالک سے بھی آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک کمپریہنسو سلوشن کی ضرورت ہے، جو پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ جب تک اقتصادی اور سیاسی عمل بھی شریک نہیں ہوگا اور تمام ریجنل ممالک جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو اس میں کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ تو اس لیے پاکستان بدستور افغانستان میں امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا، چونکہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا افغانستان کے امن سے اتنا سٹیک ہو جتنا پاکستان کا ہے۔ اگر افغانستان میں آگ ہے تو وہ آگ کی تپش ہمیں پہنچتی ہے۔ بالکل درست ہے بات، اور یہ بات پاکستان پہلے بھی کہتا رہا ہے، لیکن اب چونکہ ایک پالیسی آ گئی، اس کی ڈائمنشنز پاکستان کے لیے خاصی خطرناک بھی ہیں، جس طرح کی لینگویج یوز کی گئی، دی اٹیک وی ول، یعنی ہم حملہ کریں گے، وقت کا نہیں بتا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ جو امریکی جنرل رپورٹ دیں گے اپنی ناکامی وہ پہلے بھی پاکستان پہ ڈالتے رہیں، لیکن اب جو پالیسی ہم بنا رہے ہیں، مثلا وزیر خارجہ چین جانا چاہ رہے ہیں، روس جانا چاہ رہے ہیں، سعودی عرب خود وزیر اعظم پاکستان چلے گئے، ہم کیا امریکہ پہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ اکیلا سٹیک ہولڈر نہیں ہے،
اس خطے کے تمام ممالک اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، اور بالخصوص وہ ممالک کہ جو افغانستان سے اپنی سرحدیں شیئر کرتے ہیں یا اس خطے کے اندر براہ راست اس سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک ریجنل کنسنسس ہو۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ چین نے اس پالیسی کو مسترد کر دیا، روس نے اس پالیسی کے بارے میں مسترد کر دیا، اپنا اظہار کیا، اسی طرح دیگر کئی ممالک نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ خود امریکہ کے اندر جو امریکہ کا میڈیا ہے اور جو امریکہ کے تھنک ٹینک کمیونٹی ہے، وہ یہ لکھ رہی ہے کہ یہ پالیسی ان حقائق کا ادراک نہیں کرتی جو امریکہ کو افغانستان میں کامیابی کے لیے درکار ہے۔ لہٰذا ابھی 72 گھنٹے نہیں ہوئے اس پالیسی کو، اس کے اوپر خود امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس پالیسی کے اگینسٹ یا اس کے جو اثرات ہیں اس سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر کوئی منفی ہم سمجھتے ہیں اس پہ اثر آ سکتا ہے، اس کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں، اپنی جو رسپانسز ہیں ان کو مزید ڈیفائن کریں۔ مشورہ جو ہم کریں گے، obviously ہر ملک کا حق ہے وہ الائنمنٹ اپنی کہیں کر سکتے ہیں، اور آج کل تو ہے ری الائنمنٹ کا دور۔ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں کوئی ملے گا ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسی پالیسی ہاربر نہیں کی ہوئی کہ جس سے ہم اپنی سرزمین کو اجازت دیں کسی گروپ کو کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے استعمال کرے۔ حکومت نے پچھلے 4 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جو کوشش کی ہے، جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارے جو مقدمہ ہے بہت مضبوط ہے، اور اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہت حلقوں میں گھبراہٹ ہے، چونکہ 17 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کا جو انتخابی تقاریر میں موقف تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل افغانستان سے وڈرال کر لیں گے اور اس جھگڑے سے نکل آئیں گے، لیکن وہاں پر جو ان کی ملٹری اپروچ ہے اس نے حاوی ہو کے ڈومینیٹ کیا، انہیں اس پہ ملٹری اپروچ کے ساتھ ہی وابستہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ ہم نے بھی ان کو جی لاکس دی ہوئی ہیں، یعنی جس کو نیٹو سپلائی کہا جاتا تھا، گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، وہ اب بھی چل رہی ہیں۔ کیا کسی موقع پہ ہم دوبارہ بند کر سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس بہت آپشنز ہیں، اور یہ وہ آپشنز ہیں کہ جنہیں ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، اور جو صورتحال ہو اس وقت ان پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں مختصر، چونکہ کوئی بھی ملک اپنی آپشنز کو اس طرح اوپن نہیں کرتا، اس کے پاس بہت آپشنز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان اس صورتحال میں لائیو ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کو یہ سمجھے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا کوئی یہ تارنے والا ہے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہیں، ہمارا ایک دنیا میں مقام ہے، ہمارے ساتھی ہیں، اور ہم اپنی سیکیورٹی کے جو تقاضے ہیں ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ان سے غافل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت ملک ایک ٹرانزیشن کرنی ہے۔ ہم 70 سال جیو پالیٹکس کے اندر دھسے رہے۔ ہم اس خطے میں جو پاور گیمز تھیں، جو چیس گیمز تھیں، کبھی ایک کا اعلی کار بن گئے بلکہ ایک ہی کا بنے رہے، اور اس کے لیے اپنے ملک کو اجاڑتے رہے بار بار۔ اب ہمیں جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے۔ ہم پاکستان کا مستقبل ایک مضبوط معیشت سے جوڑنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان، پاکستان کے عوام کو ایک بہتر معیار زندگی دیں۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں امن ہو، اور جب آپ پاکستان کو کانفلکٹ سے بچا کے رکھیں، چونکہ اقتصادی ترقی امن کے بغیر اور سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس طرح کا پھر جب ماحول بنے گا، جب وہ افغانستان بھی وہی بات کرتا ہے، امریکہ بھی وہی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپس ہیں، سینکچوریز ہیں، ماضی میں رہے بھی صحیح، پھر جب ضرب عدب چلا، اب خیبر فور تک گیا، اب ہم نے فاٹا کلیئر کر لیا، کچھ ماضی کا بیگیج بھی ہے جس کی وجہ سے اپریہنشنز ہوتی ہیں۔ اب تو خیر اتنی قربانیاں دے کے بھی کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ دہشت گرد کو پالتے ہیں، لیکن اس ایلیمنٹ کو جب ٹیبل پہ بات ہوتی ہے، 3-4 امریکی آفیشلز آئے تھے، مثلا ایلس ویلز آئی تھیں جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اس کے بعد جنرل جوزف وٹل آئے تھے، یہی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ ان کا نقطہ نظر ہم ٹیبل پہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کیا؟
دیکھیے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کا نقطہ نظر کو ریجیکٹ کیا بلکہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بتایا بھی ہے، لیکن آپ کو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس وقت جو خارجی حالات ہیں، جو انٹرنیشنل ڈاکٹرنز ہیں، اس کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں نارتھ کوریا کا جو کانفلکٹ ہے وہ کیسے ابھر رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی میں تو ایک دنیا میں نئی ویو آ رہی ہے کانفلکٹس کی، اور ہماری حکمت کا اور ہماری قیادت کا اور ہماری قومی دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کانفلکٹس کے اندر کس طرح سے خود کو اپنے دامن کو بچا کے اقتصادی ترقی کے سفر پہ خود کو قائم رکھیں۔ میں یہ بات بھی کہنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کانفلکٹ کے اندر دھکیلیں اور معاشی ترقی تاکہ ہمارا سی پیک کا منصوبہ رک جائے، ہمارے معاشی بحالی کا ہم نے 10 سال کے بعد 5.3% گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، اس سے پہلے بھی میں ریکارڈ پہ ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ہمیں جو لوگ پاکستان میں سیاسی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاریخ انہیں پاکستان کے دشمنوں کی قطار میں کھڑی کرے گی۔ میں اسی نقطے پہ آؤں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سی پیک کے تناظر میں اور پاکستان کی جس طرح سے معیشت ترقی کر رہی ہے، اس میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہو یا پھر ایک باہر سے بیرونی ممالک سے پاکستان کو دھمکیاں ملیں، احسن اقبال صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کا ترقی کا پہیہ خدا نخواستہ رک سکتا ہے، پرابلمز آ سکتی ہیں۔ انہیں موضوعات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ نے پالیسی بنائی ہے، اور ہمارے آج روبرو ہیں چودھری احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر داخلہ۔ بالکل آپ درست ڈائمنشن بتا رہے تھے بریک سے پہلے، تو کیا امریکہ کی نئی پالیسی وہ سی پیک کو سامنے رکھ کے ٹارگٹ کرنے کے لیے، انسٹیبلٹی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ دیکھیے یہ تو میں براہ راست نہیں کہہ سکتا کہ سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اس پالیسی کے اندر جس طرح انڈیا کے ساتھ ایک اشتراک کا خاکہ نظر آتا ہے، اور انڈیا کے جو عزائم ہیں سی پیک کے حوالے سے، اور بالخصوص افغانستان کے ذریعے وہ بلوچستان میں جو انسرجنسی کو ہوا دے رہا ہے یا وہاں پہ ڈسٹربنس کرنا چاہتا ہے سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہ امکانات آپ رد نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے لیے حکومت تمام حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں تمام وزرائے اعلیٰ کا اجلاس بھی بلایا 2 دن پہلے، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو زیادہ چوکس کیا جائے۔ تو اس میں کولیبریشن بٹوین پروونسز اینڈ سینٹر بہت کرٹیکل ہے، چونکہ لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ صوبوں کا دائرہ اختیار ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے اور ہمارے آئین کے ذریعے، اور وفاقی وزارت داخلہ کا یہ ایک بڑا کلیدی منصب ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ اپنے کوارڈینیشن کو اور اپنے اشتراک کو بہت مؤثر بنائے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اسی لیے ہم نے یہ جو چیف منسٹرز کی میٹنگ کی، وہ اتنا اچھا اس کا تاثر ہوا کہ میری تجویز یہ تھی کہ ہم ہر مہینے ہوم منسٹرز کی سطح پہ اجلاس کریں اور ایک کوارٹر کے بعد چیف منسٹرز کو بلا لیا کریں، لیکن چیف منسٹرز نے کہا جی ہم تو ہر دوسرے مہینے آنا چاہیں گے، جو کہ بہت اچھی پیش رفت تھی۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر صوبوں کو اور وفاق کو اور سیکیورٹی کی ایجنسیز کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ان سب کو ایک پیج پہ لا کے اگلے 10 ماہ کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان کے اہداف ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو مزید تیز کریں۔ یہ سندھ کی آپ نے خود ہی بات کر دی، زیادہ شکایت بھی سندھ سے ہی آتی تھی۔ اب وہاں رینجرز ڈپلائمنٹ ہے، وہاں رینجرز کے اختیار کے حوالے سے بھی پرابلم ہو جاتا تھا۔ اب سٹریٹ کرائم اوپر ہوا ہے، وہ آپ نے خود بھی اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس آتے ہوں گے، وہاں پر اب لوگوں میں ایک کنسرن ہے کہ شاید فیڈرل اور پروونشل ایجنسیز کا جو فوکس ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہ ٹائیڈ جو ٹیررزم کی یا بدامنی کی، بھتہ خوری کی، جس کو سپریس کیا گیا تھا، خدا نخواستہ کہیں پھر تو نہیں ابھرے گی؟ دیکھیے ابھی وزیر اعظم کے ساتھ کراچی ہم گئے تھے اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس شکایت کا بھی اس میں جائزہ لیا گیا۔
آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور میری ان کے ساتھ بات ہوئی اور ہم نے ایگری کیا میں بہت جلد سندھ جاؤں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم رینجرز کتنا جلد جائیں گے؟ یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میں کوشش کروں گا. ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کراچی جی تو وہاں جا کر میں رینجرز اور پولیس ان کے ساتھ دیکھیں گے کوارڈینیشن کو مزید مضبوط کیسے کی جا سکے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کا تعلق ہے یہ پولیسنگ سے ہے زیادہ, اور جو سندھ کے اندر ایک اس وقت پولیس کا کرائسس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آئی جی سندھ کے حوالے سے صوبائی حکومت اور آئی جی آفس کے درمیان ایک اس وقت صورتحال ہے مخصوص, تو شاید جب آپ پولیس کو کسی بھی سطح پہ ڈس فنکشنل کریں یا وہ غیر مؤثر ہو تو اس کا فائدہ نیچے پہنچتا ہے. رینجرز اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں, جو وفاقی ادارہ ہے, جو بڑے کرائم سندھ حکومت, سندھ کی منتخب حکومت اور آئی جی سندھ کے درمیان جو ٹسل ہے اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر پہ منفی اثر پڑ رہا ہے. دیکھیے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے نا, جو جب پولیس کے سربراہ کی حیثیت غیر فعال ہو کسی بھی درجے میں تو اس کا اثر فورس کے مورال پہ پڑتا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ اس صورتحال کا فوری ہم حل نکالیں, اور میں وزیر اعلیٰ صاحب سے جا کر ملوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم مزید مؤثر کریں تاکہ جو گینز ہم کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ میں اس میں کوئی نہ آئے. ڈی جی رینجرز آئے تھے یہاں پر وزارت میں پریزنٹیشن دینے اور ان سے میں نے ساری معلومات لی اور ان کو بھی یہی کہا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار اینی کرمنل, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے یا غیر سیاسی ہے, جو کرمنل ہے اس کے لیے زیرو ٹالرنس. اور جو پرامن سیاسی کارکن ہے, جو پرامن سیاسی عمل ہے, اس کا مکمل طور پہ ہم احترام کریں گے, اس کی رسپیکٹ کریں گے, اور کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. وکٹمائزیشن ہوگی تو وہ صرف کرائم کی ہوگی اور کرمنلز کی ہوگی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے سیاست کی, کیونکہ چودھری احسن اقبال صاحب کوئی نامینیٹڈ نہیں ہیں, یہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, منتخب ہو کے آئے ہیں قومی اسمبلی میں, اس لیے ان کی اپنی ایک سیاسی ویژن بھی ہے اور سیاسی صورتحال کے بارے میں یہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. تھوڑی سی ملک کی سیاست پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری احسن اقبال صاحب. ملک کی سیاست پہ بات کی جائے تو بہت ساری ڈائمنشنز ہیں, یعنی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ جس طرح امریکی صدر کے بیان کے خلاف پاکستان کی قوم متحد ہے, تو سیاسی میدان میں دیکھ لیں تو لگتا ہے کوئی ایسی خدا نخواستہ افراتفری ہے, ابتری ہے. سیاست کی ہی بات ہے کہ بشمول آپ کے بھی سب آپ کے لیڈرز کہتے رہے, برملا کہتے رہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے کانٹیکس میں تو یہ بات بہت دیر تک چلتی رہی, بٹ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کر دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک سویلین ہے, وہ سویلین پولیٹیشین ہے. پھر وہ والا تاثر کیوں ہے جو ایک خاص تاثر پایا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے, جنرل مشرف تو اب سویلین نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, تو لہٰذا اب وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور وہ بھی اسی طرح آئین اور قانون کے سامنے جواب دیں جیسے وزیر اعظم نواز شریف تھے, اور انہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ راہ فرار کیوں اختیار کی ہوئی ہے. انہیں آنا چاہیے, اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے, چونکہ ان کے خلاف بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. انہوں نے جو پاکستان کا آئین توڑا, 2 دفعہ توڑا, اور دوسری دفعہ ایمرجنسی لگائی. پھر اسی طرح انہوں نے جو بلوچستان کے اندر نواب اکبر بگٹی صاحب کی ہلاکت کو آتھرائز کیا, اس کے اس قدر اثرات ہوئے کہ ہم نے بمشکل آ کے آپ سمیٹے ہیں. جنرل مشرف تو عملاً بلوچستان کو پاکستان سے کاٹ گئے تھے. یہ تو جمہوری عمل کا دوبارہ کارنامہ ہے کہ اس نے بلوچستان کو دوبارہ مین سٹریم میں شامل کیا, اور آج وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ آئیں سامنا کریں, کورٹس تو اسی وزارت کی ذمہ داری ڈالتی ہیں نا, ریڈ وارنٹ ایشو کرنا ہو, ان کو پیش کرنا ہو. کورٹس ہمیں حکم کریں تو جہاں سے کہیں گے ہم ان کو ضرور طلب کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہمارے کورٹس کے لیے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک وزیر اعظم کو تو آپ نے کس طرح اس کے وہ کس دی بازو, اور کس طرح پکڑ کے اس کی فیملی پوری دنیا میں اس کا ایک مذاق بنایا گیا. اور ایک ٹھیک ہے, ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا, اور کوئی اس کے اوپر ایسی کمنٹ نہیں کر سکتے جس سے
حرف آئے، لیکن کیا عدلیہ کا جاہو جلال سارا ہے وہ ایک سیاسی وزیر اعظم کے اوپر ہی ہے؟ عدلیہ سوو موٹو نوٹس لے اور ہمیں حکم کرے کہ جنرل مشرف کو پیش کیا جائے ہمارے سامنے مقدمات کے اندر، تو انشاءاللہ وزارت داخلہ اس میں کوئی کمزوری نہیں دکھائے گی۔ آپ ہی کی پارٹی کی حکومت تھی جب جنرل مشرف چلے گئے، جب ای سی ایل والا معاملہ چلا، اس کے بعد ہمیں یہ بھی امپریشن ملا کہ عدالت نے نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ ایسی جانے بات دیں۔ نہیں، دیکھیے پھر وہ کیسے چلے گئے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جنرل مشرف عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ عدالت میں پیشی کے لیے آئے تو یہ چک شہزاد سے گاڑی موڑ کے تو ایک ہسپتال میں جا کے داخل ہو گئے۔ کس ہسپتال میں؟ AFIC میں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جا کے کتنے دن پڑے رہے، اور اس وقت میں نے ایک بیان دیا تھا جو اکثر ٹی وی پہ لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلے گئے، چونکہ ان دنوں ایک خبر تھی کہ ایک جہاز انہیں لینے آیا ہوا ہے، اور یہ تھا کہ شاید یہ اس جہاز پہ چڑھ کے چلے جائیں گے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ عدالت کا سامنا کیے بغیر چلے گئے تو پھر اس ملک میں رول آف لا والی بات نہیں، پھر سیاست چھوڑنے میں عافیت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے اجازت لے کے وہ ملک سے پھر گئے۔ یعنی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم یا ان کے جانے کا حکم آپ کے نزدیک عدالت نے دیا؟ بالکل، عدالت نے حکومت کو کہا کہ آپ انہیں جانے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جانے والی باتیں ہو رہی ہیں آج کل۔ آپ چونکہ فرنٹ لیڈر بھی ہیں نون لیگ کے، آپ میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، آج کل یہ ایک اور پھر امپریشن آ رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب بھی اب لندن چلے جائیں گے۔ دیکھیے، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا کیا پروگرام ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی اہلیہ کو ایک بہت خطرناک مرض تشخیص ہوا ہے، تو اگر بیچ میں وہ ان کی تباداری کے لیے جاتے ہیں، ان کا وہاں علاج ہو رہا ہے، تو ایک فطری بات ہوگی۔ لیکن نواز شریف صاحب پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، وہ پاکستان کے آج بھی مقبول ترین رہنما ہیں، آج بھی ان کی جماعت کی پاکستان میں حکومت ہے، اور 2018 کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی جماعت الیکشن میں کامیاب ہوگی، لہٰذا پاکستانی پالیٹکس کا وہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں وہ لندن جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو وہ تیمارداری کے لیے جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن یہاں مخالفین اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب اب نااہل ہو گئے، he is irrelevant in the پاکستانی politics۔ دیکھیے، جنرل مشرف نے بھی نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا، اس سے کیا فرق پڑا؟ پالیٹکس کی ریالٹیز نااہل کرنے سے یا کسی کو غیر فطری طریقے سے باہر کرنے سے چینج نہیں ہوتی۔ سیاست کا اصول یہ ہے کہ اس کو اس کے قدرتی دھارے میں چلتے رہنے دینا چاہیے، چونکہ جب ہم یہ ڈسٹورشنز کرتے ہیں تو اس کے جو رد عمل آتے ہیں وہ اس کو مزید کسی اور طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ 70 سال کے ہمارے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جنرل مشرف کے میاں نواز شریف کے ایکشن اور اب عدالتی حکم میں تو بڑا فرق ہے، یہ لیگل پروسیس سے ہوئے۔ آپ تاریخ دیکھیے، جنرل ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان نے کتنے سیاستدانوں کو ایبڈو کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ ایوب خان چلے گئے، وہ سیاستدان واپس آ گئے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کتنے پیپلز پارٹی کے سیاستدان سیاست سے باہر کیے گئے، وہ واپس آ گئے، وہ سارے واپس آ گئے، ضیاء الحق چلے گئے۔ جنرل مشرف نے آ کے پوری مسلم لیگ نون پر تلوار چڑھائی، کاف بن گئی، کاف بنائی اور باقیوں کو باہر کر دیا۔ خود میرے الیکشن میں جنرل مشرف کے حکم کے اوپر دھاندلی ہوئی اور مجھے باہر کیا گیا سسٹم سے۔ آج الحمدللہ میں ادھر بیٹھا ابھی نون میں آ گئے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، سیاست کو آپ کبھی غیر فطری ذرائع سے نہیں روک سکتے۔ پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف نے 11 سال کوڑے لگائے کہ اس کو نقصان پہنچا سکیں، نہیں پہنچا سکے۔ جس دن جہاز کریش ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بن گئی۔ پیپلز پارٹی کی اپنی جنرل ضیاء الحق کی بات، جنرل ضیاء الحق کے، پیپلز پارٹی کو خود 5 سال پورے ملے، اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے وہ دفن ہو گئے۔ دیکھیے، یہ جمہوریت کے عمل کے تسلسل کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، افغانستان نے بھی 6 ایئر ٹینیور کی سٹیبلٹی قائم کر لی ہے۔ کارزئی صاحب 6 سال پورے کر کے گئے ہیں، یا اشرف غنی صاحب 6 سال پورے کریں گے، اگلا 6 سال پورے کرے گا۔ اگر وہ سٹیبلٹی کے ساتھ چل پڑے تو اگلے 10-15 سالوں میں وہ بھی ہم سے آگے نکل جائیں گے، اگر ہم نے یہی کھیل جاری رکھے۔ تو اس لیے
آج پاکستان کو اگر ہم نے ترقی دینی ہے، یہ پریسائز صاحب میں ڈیفرنس فیل کر رہا ہوں کہ عدالت کی طرف سے کوئی بھی حکم وہ آئینی حکم ہوتا ہے. ظاہر ہے عدالتیں آئین کے انڈر کام کر رہی ہیں. یہ فرمائیے جب عدالت ایک حکم دیتی ہے ایک اس پروسیس کے بعد، تو شوڈ وی انفر کہ عدالت ملک میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے؟ دیکھیے، عدالتیں جب حکم دیتی ہیں، بھٹو صاحب کی پھانسی کا حکم دیا گیا، اس پہ عمل درآمد تو ہو گیا، لیکن آج تک وہ جو فیصلہ ہے وہ متنازع ہے. نواز شریف صاحب کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا، لیکن پھر اسی عدالت نے اس کو واپس بھی لے لیا. جنرل مشرف کے مارشل لا کو سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس میں افتخار چودھری صاحب بھی شامل تھے، نہ صرف لیجیٹیمائز کیا بلکہ انہیں آئین کے اندر ترمیم کرنے کا جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا، اور جو عدالت کو اختیار بھی نہیں ہے، وہ دے دیا. اس کے بعد پھر عدالت ہی نے اس کو خود ریورس کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے اقدامات سے ہر سطح پہ گریز کرنا چاہیے. عدالتوں کو، سیاستدانوں کو، ملک کی عسکری قیادت کو، ملک کے میڈیا کو، جس سے ملک کے اندر کسی بھی لحاظ سے انسٹیبلٹی پیدا ہو. پاکستان کا دشمن ہمیں جنگ سے نہیں ہرا سکتا، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. پاکستان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ ہمارے اندرونی انتشار سے دے سکتا ہے. اور یہ بات شوکت صاحب جان لیجئے کہ آج کل 5th جنریشن وارفیئر جو ہے، اس کے اندر آپ ہتھیار استعمال نہیں کرتے، اس کے اندر آپ انفارمیشن کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں. آپ قوم کو آپس میں منتشر کرتے ہیں انفارمیشن سے، آپ قوم کو اعتماد کو مجروح کرتے ہیں، اس کو اپنے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار کر دیتے ہیں، اس کا اداروں کے اوپر سے اعتماد ختم کر دیتے ہیں، قیادت سے اعتماد ختم کر دیتے ہیں، اور وہ پورا جو ملک اور معاشرہ ہے وہ ایک منتشر سا جنگل بن جاتا ہے. یہ آرٹیکل 62 میں ترمیم آئی ہے. ایک تو پوری سیاسی جماعتیں اب اس عمل کا حصہ نہیں ہیں، نہ تو انیشیٹو لیا گیا ان سے بات کرنے کے لیے، ایک آ گئی. آپ کیسے منظور کروائیں گے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی 62 63 کی ترمیم کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس وقت آئین کے اندر جو شک موجود ہے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. سینٹ میں آپ نہیں پاس کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارمز کو انٹروڈیوس کیا جائے، جس کے لیے کچھ حصہ ہے جو قانون سازی سے ہو سکتا ہے، اور وہ غالباً ممکن ہو جائے گا تاکہ اگلے انتخابات ان اصلاحات کی بنیاد پہ ہوں جن پر سب پارٹیز نے اتفاق کیے، تاکہ 2018 میں وہ دھاندلی کا لیکن امپریشن تو یہ ہے نا کہ یہ ترمیم میاں نواز شریف سپیسیفک ہو رہی ہے. نہیں، دیکھیے، ہمیں میاں نواز شریف سپیسیفک کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جب چاہیں گے اس کو نکال سکتے ہیں. کیا حل ہے؟ یہ وقت آنے پہ آپ کو بتائیں گے. ہماری آئینی حل ہے، آئینی حل ہے، آئین کے مطابق اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. اس وقت ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کو آزاد، شفاف اور صاف کرنے کے لیے ملک کے اندر کنسنسس ہو. چونکہ پاکستان یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ 2018 کے بعد پھر کوئی کھڑا ہو جائے جی دھاندلی ہوگی. چونکہ ہمیں سٹیبلٹی چاہیے، اگلے 5 سال بھی سٹیبلٹی چاہیے. اگر جس راستے پہ ہم نے ملک کو ڈالا ہے اس پہ ہم نے منزل حاصل کرنی ہے. تو ہم اس وقت ملک کے آئین اور قانون کے اندر ان ترامیم کے پیکج پر اتفاق چاہتے ہیں جس سے ہمارا جمہوری عمل مستحکم ہو، اگلا الیکشن غیر متنازع ہو، اور پاکستان سٹیبلٹی کے ساتھ آگے چلے. تو باقی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی تو جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے. مثلا 62 آیا، اسی رات پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا کہ ہم مسلم لیگ نون سے کوئی بات نہیں کریں گے. سینٹ میں رکاوٹ آپ کو معلوم ہے، تو کیا پھر جوائنٹ سیشن بلانے کی تیاری ہے؟ دیکھیے، وہ شاید پیپلز پارٹی کو غلط فہمی ہو گئی ہے. ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے، نہ ان کی نہ کسی اور کی. البتہ ہمیں سب سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا 2018 کے الیکشن کو غیر متنازع کرنے کے لیے. جوائنٹ سیشن بلانا ایک آپشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آئینی طریقے سے چلیں گے. نہیں، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب ہم ایکسرسائز کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب کو پاکستانی سیاست میں واپس لانے کے لیے پاکستان کے عوام کی جو ہمیں تائید اور اکثریت حاصل ہے وہ کافی ہے.
اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پہ ہم آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے، اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے۔ تاہم ابھی ہماری جو تمام تر نظر ہے وہ ہے کہ ہم اگلے انتخابات کو غیر متنازع کریں، شفاف کریں، اور جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک میں ایک نئے ڈیموکریٹک آرڈر کے لیے متفق ہونا چاہیے، جس میں ایک عام آدمی میں یہ احساس ہو کہ میرے ووٹ کی توقیر کی جاتی ہے، میرے ووٹ کی اس ملک کے اندر عزت کی جاتی ہے۔ دیکھیے وزیر اعظم کو اس انداز میں فارغ کیا گیا جیسے درجہ چہارم کا کوئی چپڑاسیا فارغ، اس کو بھی شاید آپ نہیں کر سکتے۔ میں وزارت میں ہوں تو آپ درجہ 4 کے کسی ملازم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں، عدالتیں نکالنے نہیں دیتی ہیں آپ کو۔ 2 سال 6 سال سٹے آرڈر پہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ تو ایک وزیر اعظم جسے 20 کروڑ عوام کی تائید حاصل ہو، ان کا منتخب وزیر اعظم ہو، اور آپ ان کو 10,000 درہم کے اوپر جو کہ تنخواہ بھی نہیں لی فارغ کر دیں۔ اور پھر شوکت صاحب یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اس بحران سے جو 14 ارب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، 1400 ارب روپے، جی، اور جو 14 ارب بنتے ہیں کراچی سٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن کا جو لاس ہوا ہے، جو ہم 54,000 پہ پہنچ چکے تھے، پھر 44 اور 45 اور 42 پہ گر گئے، یہ 14 ارب ڈالر کون ادا کرے گا؟ جو سرمایہ کار پاکستان میں آ رہا تھا، جو آئی پی او کرنے جا رہا تھا اور وہ رک گیا، اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا ان تمام سرمایہ کاریوں سے، وہ رہ گیا، اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ آخر ہم اس بات کا بھی تو جواب مانگنے میں حق بجانب ہیں کہ 14 ارب ڈالر ایک ہنستا بستا ملک تھا جو اپنے راستے پہ چل رہا تھا، آپ نے اس کا جھٹکا کر دیا، اس کو 14 ارب ڈالر کی چوٹ لگا دی۔ کس نے جھٹکا کر دیا؟ یہ جو آپ کے سامنے ہی ہے، کس نے کیا؟ اسی فیصلے نے، اس فیصلے نے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم کو 14 ارب ڈالر قیمت پڑی ہے۔ بہت شکریہ چودھری احسن اقبال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ملک کو چیلنجز ہیں اور ٹرمپ کی پالیسی نے اور زیادہ چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں، اس پر تو ملک میں اتفاق ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں، اور جس طرح سے چودھری احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 70 سال میں ویسے تو کسی الیکشن کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تسلیم ہی نہیں کیا گیا، سوائے 1971 والے کو، 70 والے کو، لیکن خدا کرے باقی شعبوں میں ہم نے ترقی کی ہے تو کم از کم ووٹ کے تقدس اور ووٹ کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں۔ اصلاحات کا پیکیج آیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔